معاملہ ہے، اور یہ چیز جو ہے تو ظاہر ہے وہ تو ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق تو فکر سے ہوتا ہے، اس کا تعلق عقیدت سے ہوتا ہے، اس کا تعلق آپ کی اپنی عبادت سے ہوتا ہے۔ جہاں یہ طرز ذکر ہو، جہاں یہ طرز فکر ہو، تو پھر وہاں جنریشن گیپ نہیں ہوا کرتا ہے، وہاں تو جنریشن کا تسلسل ہوا کرتا ہے، وہاں تو تسلسل فکر ہوتا ہے، وہاں تو اس لحاظ سے انسان آگے بڑھتا ہے کہ پھر وہاں جنریشن در جنریشن، نسل در نسل، جنریشن آفٹر جنریشن وہی فکر ہوتی ہے، وہی سلسلہ ہوتا ہے، مقامات تبدیل وہی ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو ذکر کا موضوع ہے وہ تبدیل نہیں ہوا کرتا ہے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ تو یہ مکتبہ، یہ اسکول، یہ یونیورسٹی، یہ کالج، یہ انسٹیٹیوشن، یہ ادارہ ایسا ہے کہ یہاں کوئی جنریشن گیپ نہیں۔ مثلا اتنے بچے پیارے پیارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گول مول پیارے، کتنے اچھے لگ رہے ہیں، دیکھیں نا، یہ اپنے ایک خاص انداز سے آئے ہیں۔ ابھی تب یہ واحد درس گاہ ہے جہاں کوئی عمر کی شرط نہیں ہے، کوئی ایج کی شرط نہیں ہے۔ یہاں تو بچہ بھی ہے اور یہاں بزرگ بھی ہے۔ یہ کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ فکر ایک ہے، راستہ ایک ہے، طریقہ ایک ہے، انداز عقیدت ایک ہے، اور یہ جہاں جہاں آپ دیکھتے جائیں گے وہاں ہر جگہ آپ کو وہ ایک جنریشن گیپ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں، ظاہر گفتگو میں بات سے بات پیدا ہو جاتی ہے سامنے کہ جنریشن تو لوگ سمجھے ہی نہیں کہ کہتے کس ہیں۔ جنریشن در حقیقت الگ نہیں ہوا کرتی، جنریشن مربوط ہوا کرتی ہے، انٹیگریٹڈ ہوتی ہے، اس کے لفظ ہی میں انٹیگریشن شامل ہے، اس کے لفظ ہی میں تواتر شامل ہے، کنٹینیوٹی شامل ہے، کنسسٹنسی شامل ہے، اسٹیبلٹی شامل ہے۔ اور ویسے بھی قانون قدرت ہے، لا آف نیچر ہے کہ کوئی چیز مکمل طور سے ڈیٹیچڈ نہیں ہوا کرتی، الگ نہیں ہوا کرتی، ہر چیز الگ بھی ہوتی ہے، ہر چیز مربوط بھی ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، انسان کوئی بھی آپ کے فیکلٹی لے لیں، کوئی بھی سلسلہ لے لیں، کوئی بھی بات سوچ لیں، انسان مکمل طور سے ہر شعبہ زندگی میں، ہر واک آف لائف میں، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی میں، ہر پارٹ آف سوسائٹی میں، ہر پارٹ آف ورلڈ میں آپ کی سب کچھ چیز ممکن ہے، آپ ایک علیحدہ آپ کی شناخت ہو، آپ کی آئیڈینٹی ہو، لیکن مکمل طور سے علیحدگی نہیں ہو سکتی۔ تواتر تو ہے، تسلسل تو ہے، کنٹینیوٹی تو ہے۔ تو اسی اعتبار سے جنریشن کے لفظ ہی میں ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، ایک مسلسل پن ہے، اور وہ مسلسل پن یہی ہے کہ آپ اگر بھول جائیں گے تو پھر آپ ختم ہو جائیں گے۔ آپ اپنے ماضی کو یاد رکھیں، اپنے حال میں گم ہے تو پھر مستقبل کی جانب نگاہ رکھیں۔ یہ تسلسل فکر ہے، اور یہ اس بارگاہ میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ نظر آتا رہے گا۔ درود پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے کہ ہم اس میں کہیں بھی ہوں، ہمارا سامان اعضا ہمارے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے۔ آپ یہاں ہوں، وہاں ہوں، کسی مقام پہ ہوں، کسی جگہ پہ ہوں، یہ عجیب دنیا حیران ہو جائے، سوچے اور غور کرے کہ صاحب کیا معاملہ ہے کہ انسان سارا سامان چھوڑ دے گا لیکن سامان اعضا کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ یہ چھوڑ دو، یہ نہیں جائے گا، یہ نہیں جائے گا، یہ نہیں لے جائیں گے، وہ نہیں۔ میں اپنے لفظوں میں عام گفتگو، لیکن ہاں عام معاشرے کی لغت سے باتیں کر رہا ہوں، عام سوسائٹی کی ڈکشنری سے الفاظ لے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز انسان چھوڑ دیتا ہے لیکن جو سامان اعضا ہے اسے نہیں چھوڑنا ہے۔ دیکھو سوچتے جانا، آج گفتگو تمہیدی گفتگو ہے، اور ظاہر ہے ہر گفتگو اسی روح کے ساتھ، اسی مزاج کے ساتھ، اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی ٹیمپرامنٹ کے ساتھ کہ زلزلہ مسلسل ہے، ایک ذکر مسلسل ہے۔ تو انسان کہاں کہاں ہجرت کرتا ہے، کہاں سے کہاں جا رہا ہے، کس کی جگہ پہنچ رہا ہے، اپنے مشاغل زندگی کے لحاظ سے، اپنے آکوپیشن کے لحاظ سے، اپنے پروفیشن کے لحاظ سے، اپنے کیریئر کے لحاظ سے، اپنی خدمات کے لحاظ سے، اپنی سروسز کے لحاظ سے۔ لیکن جہاں جہاں جا رہا ہے، کوئی پروفیشن ہو، کوئی کیریئر ہو، کوئی تعلیم ہو، کوئی محنت ہو، کوئی شعبہ زندگی ہو، کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہو، لیکن سامان اعضا ساتھ جا رہا ہے۔ اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ ارے میری کیا مجال کہ میں اس بات کو عرض کر سکوں، پیش کر سکوں، لیکن ہاں پھر بات وہی آ گئی کہ جنریشن گیپ نہیں ہے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ہم سب نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جب یہ ساتھ جاتا ہے تو ایسے ساتھ جاتا ہے کہ صرف اس دنیا کی حد تک نہیں رہتا بلکہ اس دنیا میں بھی جاتا ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ میں رہنا ہے۔ یہ ہے سلسلہ۔ دیکھیں نا، عقیدت ہو تو پھر ایسی ہو۔ یہ عقیدت آپ کو اسی بارگاہ میں ملے گی، اسی مکتبے میں، اسی اسکول میں، اسی یونیورسٹی میں ملے گی کہ جو صرف اس دنیا کی حد تک نہیں، جو کہ فانی دنیا ہے، ختم ہونے والی دنیا ہے، بلکہ وہ دنیا جو کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا ہے، وہاں بھی جاری ہے۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ میں اپنی باتیں کرنے کا عادی نہیں، لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ ایک بزرگ خاتون کا تذکرہ، آج پہلی مجلس ہے تو میں یہاں استفادہ کر رہا ہوں، بات آئی تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز سے ابھی یہاں پڑھا گیا، اور آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں
وہی الفاظ آ رہے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگا. ابھی دیکھیں آپ یہ پڑھا اور کہ کس انداز سے میر انیس کے, اور میں بڑا یہاں پہ لفظ استعمال کروں گا, خوش ہوتا ہوں. خوشی کے پہلو جو ہے اس میں بہت سے معنی شامل ہیں, بہت سے میننگ شامل ہیں, لیکن خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب نسلوں کا تعلق نظر آئے. اب میر انیس پہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آج کے بچوں کو کیا پتا میر انیس کون تھے, آج کے بچوں کو یہ مفروضے ایک جیسے اپنی ایک لوگوں بات بنا لیتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے سوچ کے کہ نہیں تعلق ہے. ابھی آپ نے سنا نا کہ کلام میر انیس کا تھا اور بچے کس انداز سے پڑھ رہا تھا. کہیں لاہور کے کسی امام بارگاہ میں سنا تھا کہ کہاں دیکھوں کیا انداز سے پڑھا. ماشاءاللہ یہ سب کیا ہے, یہ سب مولا کی عطا ہے کہ کبھی کسی نے کہیں پڑھا تھا, آج کہیں کوئی اور پڑھ رہا ہے. یہ کیا ہے, اور یہ سلسلہ ایسا ہے کہ وہ جو ہے کہ ہاں کہ آپ کی بو پاتی ہوں بابا, تو میر انیس نے جس وقت کہا ہوگا تو کس کیفیت میں کہا ہوگا کہ کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا, کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اب دیکھیں یہ تواتر فکر ہے کہ کبھی انیس نے اپنے انداز سے کہا تھا اور کبھی آج یہ نوجوان یہاں اپنے انداز سے اسے پڑھ رہا ہے. یہ سلسلہ وہ ہے کہ جہاں بزرگوں کی وقیدت کام آتی ہے. تو مجھے یاد آ رہا ہے, میں نے بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک بزرگ خاتون خاندان کی یوں تو ہر لمحہ مومن کے لیے ایک وقت آخر کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن ایک خاص عمر پہ آ کے ایک خاص کیفیت میں, ایک خاص حالت میں, ایک خاص سچویشن میں انسان سوچتا ہے کہ بس اب میرا وقت آخر قریب آ رہا ہے. تو ایسی کیفیت میں ایک بزرگ خاتون نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو بیٹا, کچھ پتہ نہیں کب دنیا سے رخصت ہو جاؤں, بس ایک بات کا ذرا خیال رکھنا کہ جب تم مجھے دفن کرنا تو میرے پاس سامان میں یہاں, اب میں اس کو کس لفظ سے مخاطب کروں, جو لفظ چاہیں آپ استعمال کر لیں, صندوقچی کہیں, ڈبہ کہیں, اسے باکس کہیں, اسے کوئی اٹیچی کہیں, کچھ بھی نام دیں, وہ رکھی ہوئی ہے اور اس کو تم میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا. بچوں نے پوچھا کہ اماں جی اس میں کون سی خاص چیز ہے جو آپ اس کو اتنی امپورٹنس دے رہی ہیں, اتنی اہمیت دے رہی ہیں. کہ بیٹا اصل بات یہ ہے کہ میرا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی ایام عزا آتے تھے اور آتے رہے ہیں تو میں اپنے آنسوؤں کو خاص رومال میں جمع کر لیا کرتی تھی, اور یہ جو بکسا سا ہے نا, ڈبہ سا, اس میں وہ سارے رومال جمع ہیں, اس میں سارے رومال جمع ہیں. تو میرا جی چاہتا ہے جب میں قبر میں لیٹوں میرے ساتھ بھی اشک عزا ساتھ ساتھ سفر کرتے چلے جائیں. یہ ہے عقیدت کا سامان, یہ ہے سامان عقیدت کہ زندگی کی حد تک, اس ظاہری زندگی کی حد تک ہی نہیں بلکہ وہ زندگی جو مستقل ہے, جو ہمیشہ ایور لاسٹنگ زندگی ہے, ہمیشہ کے لیے ہے, اس میں بھی یہ اشک عزا بڑے کام آ رہے ہیں, یہ اشک عزا بہت کام آ رہے ہیں. تو سرمایہ عزا اتنا بڑا سرمایہ ہے, اتنا عظیم سرمایہ ہے کہ وہاں پہ یہ جو فرق ہے جنریشن کا وہ ختم ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی بچوں کے لیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنریشن گیپ تو کوئی اصطلاح ہے ہی نہیں, کیونکہ جنریشن ہی میں گیپ نہیں ہے, جنریشن کے لفظ ہی میں گیپ نہیں ہے. جنریشن, میں بچوں سے باتیں کرنے کے لیے خاص طور سے توجہ چاہوں گا کہ بیٹا یہ تو جنریشن کے لفظ ہی میں جینس ہے, جنریٹ ہے, کسی چیز سے کوئی چیز آگے بڑھ رہی ہے, جنریٹ ہو رہی ہے, بجلی جنریٹ ہوتی ہے, پاور, یہ وہ سارا سلسلہ. تو جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ معنی یہی ہے تو پھر آپ الگ کیسے ہو سکتے ہیں, آپ کی کنٹینیوٹی تو رہے گی. اگر آپ کے ابا نے سلام پڑھایا ہے تو آپ پر بھی وہ سلام اس طرح چھا جائے گا کہ آپ کی روح میں شامل ہو جائے گا, آپ کے مزاج میں شامل ہو جائے گا کہ ہاں میرے ابو نے مجھے بتایا تھا کہ دیکھو ایسے پڑھنا, یہ پڑھنا, وہ پڑھنا. آج ہم جو ممبر پہ بیٹھے ہیں, آج جو ہم سب صف عزا پہ آئے ہیں, یہ کس نے بتایا ہے, یہ کیا ہے, یہ ایک معجزے سے کم تو نہیں ہے. آج دنیا ہر چیز میں سوشل ایک سیکٹر کی بات کرتی ہے کہ سماجی تہذیب ہے, سماجی زبان ہے. سوشل کا لفظ ہر چیز میں آ رہا ہے, سوشل لنگوسٹکس میں آ رہا ہے. تو سماج کو یا معاشرے کو یا سوسائٹی کو آپ الگ تو نہیں کر سکتے, سوسائٹی مسلسل جاری ہے, مسلسل جاری. تو جنریشن الگ نہیں ہوتی, جنریشن اپنے اوریجن سے مربوط رہا کرتی ہے, جنریشن اپنے اوریجن سے مربوط رہا کرتی ہے. اور وہ جنریشن تاریخ شاہد ہے جو اپنے اوریجن کو بھول جاتی ہیں, وہ ختم ہو جایا کرتی ہیں. نعرہ حیدری! یا علی.
تو یہ سارا سلسلہ ایک نسلوں کا تواتر ہے، کنٹینیوٹی ہے، کنسسٹنسی ہے، اور جب بچوں کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان بچے کیا بڑوں کو بھی بلکہ ہم خود ہر وقت طالب علم ہوا کرتے ہیں. اب بات آئی تو ظاہر تجربے کی، مشاہدے کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں. ایسی اب ظاہر لائٹر موڈ میں بھی بات زندگی میں اگر تعمیری پہلو سے ہو تو ہو جانی چاہیے، تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی لفظ پر گفتگو کرتے ہوئے مجھے یاد آ گیا کہ میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ گاڑی میرا بیٹا پارک کر رہا تھا اور ایک جگہ خالی ہو رہی تھی، تو وہاں پہ اس نے کہا کہ چلے یہاں کھڑی کر لیتے ہیں. خیر بہرحال تو ادھر ہم کھڑی کر رہے تھے، ابھی ہم ادھر جانے والے تھے کہ ادھر سے ایک بچہ نوجوان آ گیا اور ہم سے پہلے وہ وہاں پہنچ گیا. اب میں نے کہا عجیب سلسلہ ہو گیا، یہ تو بہرحال کوئی نہیں، اب کوئی رد عمل کا یا ریئیکشن کا اظہار تو نہیں کیا. ہم نے نہیں کھڑی کی وہاں گاڑی، لیکن پھر میں اترا اور میں نے اس بچے سے، نوجوان سے بات کی. میں نے کہا بیٹا تمہیں پتہ ہے تم نے بھی کیا کیا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، ہم نے تو یہ بس گاڑی کھڑی کی. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ادھر کون آ رہا تھا پہلے، گاڑی کون سی آ رہی تھی، کیا ہے، روزمرہ کی باتیں. تو کہنے لگا ہاں مجھے پتا تھا آپ کی گاڑی آ رہی تھی. میں نے کہا پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کے جواب جو تھا وہ میرے اس لفظ سے مربوط ہو رہا تھا. وہ نے کہا وی آر ینگ جنریشن، وی آر ینگ جنریشن. میں نے کہا بیٹا ماشاء اللہ بڑے فخر کی بات ہے، اللہ تمہیں قائم رکھے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ جنریشن کہتے کسے؟ تو اب وہ ذرا چپ ہوا کہ تو مسئلہ کچھ اور ہو رہا ہے یہاں. میں نے کہا بیٹا پہلے ذرا معلوم کرو جنریشن کہتے کسے ہیں. اب اصل مسئلہ یہ کہ ہم اصطلاحات پہ غور نہیں کرتے، ٹرمینالوجیز پہ ہم بہت کم دیکھتے ہیں، ہم شروع ہو جاتے ہیں. میں خود اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، یہ سلسلہ ہے. آپ کہیں دیکھیں گفتگو بے تحاشا ہوگی، لیکن جو گفتگو کی اساسی اور بنیادی اور فنڈامنٹل چیز ہے نا، اس پر نظر بہت کم ہوتی ہے. جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مائکرو فون کیا ہے، تو کسی مائکرو فون کی ٹیکنالوجی پہ ہم کامنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس کی الف ب نہیں پتا، اے بی سی نہیں پتا، تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے بتانے کا؟ تو جنریشن کے معنی اس بچے کو نہیں معلوم ہے، تو وہ کہنے لگا ہم وی آر ینگ جنریشن، وی کین ڈو دس، وی آر ڈوئنگ دس لائک دس وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کچھ. بہرحال میں کہ بیٹا اس کے معنی معلوم کرنا. پھر خیر اس سے ذرا سی گفتگو ہوئی تو بڑا اچھا لگا، اتنا قریب آ گیا. وہ کہنے لگا، پھر وہ پہلے ذرا اور انداز سے بات کر رہا تھا، پھر کہنے لگا انکل آپ مجھے اپنا نمبر بتائیے، میں آپ کے گھر آؤں گا. دیکھیں نا یہ ہے کیفیت، یہ ہے. میں نے کہا بیٹا جنریشن الگ نہیں ہوا کرتی، جنریشن الگ ہو جائے تو انسان مشکوک ہو جاتا ہے. انسان کا یقین تو اسی بات پہ ہے کہ وہ مربوط ہے. اور خاص کر آپ دیکھیں نا، آپ کہیں بھی ہوں لیکن آپ کا اوریجن آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. آپ کا پس منظر، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کی ابتدا، آپ کا. ہمارے ایک استاد اور ظاہر ہے وہ تھے، بڑی اچھی بات انہوں نے ایک دفعہ مجھے یاد آ گئی، ایسی بات سے بات آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ کہنے لگے کہ انہوں نے ایک مثال دی اسی بات کے حوالے سے کہ ماؤنٹینئر جو ہوتا ہے، کوہ پیما پہاڑ پہ چڑھنے والا، بڑے ایڈونچر کرتا ہے، بڑا مشکل کام ہے، آسان کام تو نہیں ہے. یہاں جانا وہاں جانا، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جا رہا ہے، K2 پہ جا رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، تو بڑا ایڈونچر ہے، بڑا مرحلہ ہے، بہت مشکل ہے، بڑے اسٹیجز ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ بڑی مشکلوں سے جاتا ہے اور بڑی جد و جہد اسٹرگل کے ساتھ جاتا ہے، لیکن وہاں ٹھہرتا نہیں ہے، واپس وہیں زیرو پوائنٹ پہ آتا ہے. یہ ہے نا، واپس زیرو پوائنٹ پہ آتا ہے، وہ اوریجن پوائنٹ پہ، اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ، جہاں سے شروع کیا تھا وہیں واپس آتا ہے. اس لیے کبھی اپنے اوریجن کو نہ بھولو، اپنے عقیدے کو نہ بھولو، اپنے ایمان کو نہ بھولو، اپنی باتوں کو نہ بھولو، اپنے بزرگوں کی دی ہوئی نصیحتوں کو نہ بھولو، اپنے تمام تر سفر کے تمام تر اسٹیجز کو نہ بھولو. فخر کرو اگر فخر میں بھی خدا نخواستہ زندگی گزاری ہے، تذکرہ کرو اس کا، بتاؤ کہ ہم کیسے اس مقام تک پہنچے ہیں، ہم نے کیسے محنتیں کی ہیں. بچوں کو بتاؤ کہ ہم نے کس طرح اسٹرگل کی ہے، ہم نے کیا کیا سفر طے کیا ہے. یہ سلسلہ ہے، یہ زندگی کا احاطہ کیے ہوئے، زندگی کو ایسا اس نے اتنا زندگی میں شامل ہوئے ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں وہ تسلسل نظر آ رہا ہے. تو یہ ذکر حسین، یہ ایام ازاں اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی مملکت ہو، جہاں جہاں انسان ہے، بلکہ اور لفظ کہوں جہاں جہاں صاحب احساس ہے، جہاں بھی فیلنگز رکھنے والا انسان ہے، وہاں ذکر حسین موجود ہے، وہاں ذکر حسین موجود ہے. کیونکہ حسین کا ذکر صرف حسین کا ذکر نہیں، حسین کا ذکر مظلوم کا ذکر ہے. اور یہ تسلسل اسی لیے قائم ہے کہ آج حسین نے کہاں کہاں کس کس کو خراج پیش کر، حسین کی قربانی نے کتنی قربانیوں کا تذکرہ کر دیا اور اپنی قربانی اس طرح نمایاں کر گئے کہ آج ساری قربانی ایک طرف، حسین کی قربانی ایک طرف.
یہ کربلا کا فلسفہ ہے کہ کربلا ہمیں یہ پورا سلسلہ دے رہا ہے کہ زندگی میں ابھی آپ نے پڑھا یا مرثیے میں بھی بات آئی تھی کہ کربلا اس لحاظ سے ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے، ہر زندگی کے شعبے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اور میں نے سوچا ہے، ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر مہدی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی صاحب فکر نوجوان ہیں، اور بڑا اچھا مجھے لگا جب ماشاءاللہ جب رابطہ رہا میرا، پہلے ہمیشہ سے ظاہر ہے لیکن خاص طور سے اس حوالے سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے بہت ہی اساسی اور بنیادی اور فنڈامنٹل باتیں چند بتائیں، جسے تھیمیٹک ویلیو کہا جا سکے کسی چیز کا، اس کے لحاظ سے باتیں ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بہت سے جو سپلیمنٹری ٹاپکس ہیں اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ تو میں نے سوچا اسی حوالے سے ہم کیوں نہ اسی انداز سے گفتگو کریں، اور آج محض ایک تمہیدی ایک انٹروڈکٹری گفتگو ہے، ایک پریفیس ہے کتاب کا، ایک پیش لفظ ہے۔ ہم کتاب کے پیش لفظ کو بہت کم پڑھتے ہیں، ہم کتاب پہ چلے جاتے ہیں، لیکن پیش لفظ کی بھی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ تو آج گفتگو میں صرف میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کربلا صرف ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جو کربلا کی حد تک ختم ہو گیا، کربلا سے پہلے بھی درس کربلا آ رہا ہے اور کربلا کے بعد بھی درس کربلا آ رہا ہے۔ عزاداری صرف وہی نہیں ہے جو آج عزاداری ہو رہی ہے، عزاداری پہلے بھی عزاداری ہو رہی تھی، عزاداری ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ اس لیے کیا فلسفہ ہے، کیا فکر ہے، کیا مقاصد ہیں، یہ کون ہے جو بتا رہا ہے کہ کیسے عزاداری کی جائے، اس کا کیا سلسلہ ہے۔ تو اس لیے ہم ان بہت سے موضوعات پر گفتگو کے لیے ایک مجموعی طور سے بات کریں گے کہ تہذیب کربلا کیا ہے۔ تہذیب کربلا، تہذیب کربلا ایک بنیادی موضوع انشاءاللہ آپ کے تعاون فکر سے، آپ کی فیلنگز کے لحاظ سے، آپ کی تھنکنگ کے لحاظ سے اس کو ساتھ دیتے ہوئے چلتے ہوئے ہم گفتگو کریں گے تہذیب کربلا کے حوالے سے، کیونکہ کربلا ایک تہذیب کا نام ہے۔ کربلا ایک تہذیب کا نام ہے۔ آج ہم جو بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ تہذیب کربلا ہے، یہ تہذیب کربلا ہے۔ اب تہذیب کربلا کیا ہے؟ تہذیب کربلا نے کیسے سفر طے کیا؟ تہذیب کربلا کے کیا مختلف نقطے ہیں؟ کیا اس کے اشارے ہیں؟ کیا اس کے مختلف انڈیکیٹرز ہیں؟ کیا اس کے مختلف ہائی لائٹس ہیں؟ یہ ساری باتیں سامنے آتی چلی جائیں گی کہ کربلا ایک محض واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جو قدم قدم پہ ہمیں سبق دے رہی ہے۔ اس لیے کربلا ایک مسلسل ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جہاں آپ کو ہر جگہ سبق مل رہا ہے، آپ کے اخلاقیات کو سبق مل رہا ہے، آپ کے علم کو سبق مل رہا ہے، آپ کی زندگی میں حصول رزق کو سبق مل رہا ہے، آپ کو کلمہ حق کہنے کی، ابھی آپ نے مرثیے میں بھی سنا تھا، کلمہ حق کہنے کی آپ کو ایک دیکھیں ایک کیفیت میں اثر آ رہی ہے۔ تو حسین صرف کسی فرد کا نام نہیں، حسین طریقہ زندگی کا نام ہے، حسین طریقہ زندگی کا نام ہے۔ تو جب حسین طریقہ زندگی کا نام ہو جائے تو پھر وہاں ہمیں کربلا کو دیکھنا ہوگا کہ کربلا ایک تہذیب کربلا کیا ہے۔ تہذیب، اب لفظ تہذیب پہ گفتگو خود ایک اچھا خاصا عنوان ہے، موضوع ہے، آپ کے ذہن میں بھی اس کے معنی مختلف آ رہے ہوں گے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا آج کی اس تمہیدی گفتگو میں اور انٹروڈکٹری ٹاک میں، یا بات بہرحال جو بھی آپ لفظ استعمال کریں، تو اس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ تہذیب کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تمہاری نگاہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے۔ یعنی تہذیب کا وہ مطالعہ جہاں مختلف علاقوں کی تہذیبیں ہیں، یہ تہذیب وہ تہذیب سویلائزیشنز کے لحاظ سے، اور وہ دریافت ہوتی رہی ہیں کہ ہاں تہذیب مل گئی، وہاں تہذیب مل گئی۔ آپ صاحبان مطالعہ ہیں ماشاءاللہ، آپ خود پڑھتے ہیں، اس مجلس کا یہ صدقہ کہیے، اس کے طفیل کہیے کہ ہماری زندگی مطالعے میں گزر جاتی ہے۔ یہ کتاب ہے یہ خود ایک کتاب ہے۔ تو اب تہذیب کو عموماً جو اکیڈمیشنز ہیں، جو اس علم سے متعلق ہیں، وہ اس کو کسی اور معنوں میں لیتے ہیں، لیکن جب ہم ادب کی دنیا میں آتے ہیں، ادب سے مراد وہ نہیں جو صرف لٹریچر ہے، بلکہ رسپیکٹ کے معنوں میں، کلچر کے معنوں میں، سسٹم کے معنوں میں، تو پھر تہذیب کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ قرآن تہذیب کے معنی کیا بتا رہا ہے، قرآن کی کیا پیغام ہے، تو تہذیب کا وہ معنی ہم یہاں پہ نہیں لا رہے۔ ٹھیک ہے، ضمناً کہیں بات آ جائے تو کوئی حرج نہیں کہ تہذیب وہ کہ جسے دنیا نے تہذیب کیا، کہ وہاں تہذیب نظر آ گئی، وہاں تہذیب نظر آ گئی۔ اصل میں اگر آپ اصطلاح کے لحاظ سے دیکھیں اور ٹرمینالوجی کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ تہذیب جو ہے وہ در حقیقت تہذیب کے لفظ میں نہیں آ رہی، بلکہ وہ تمدن کے لفظ میں آ رہی ہے۔ جو اگر دونوں کو آپ ذرا الگ کریں، وہ تمدن کے شہریت کہاں آ رہی ہے، کہاں ہم نے وہاں کھنڈرات مل گئے، ہم کو معلوم ہوا کہاں یہاں انسان بستا تھا، یہاں یہ تہذیب تھی، یہاں پر یہ راستہ بھی تھا، یہاں گلی بھی ہے، یہاں وہ بھی ہے، یہاں وہ بھی ہے، یہ سب تو معلوم کر لیا اور ہم نے کہا کیا تہذیب معلوم ہو گئی۔ لیکن تہذیب کا وہ پہلو تو ہے جو صرف تمدن کی حد تک ہے،
تمدن اور ہے، تہذیب اور ہے. تہذیب و تمدن ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں عموماً، تہذیب و تمدن. لیکن تہذیب کو ہم جب اس منبر سے تہذیب کا لفظ لا رہے ہیں تو تہذیب محض وہ نہیں جو تمدن کے معنوں میں آ رہی ہے، اور جگہ جگہ جہاں معلوم کر رہے ہیں کہ تہذیب کیا ہے، تہذیب یہاں کی تہذیب کیا ہے، اس علاقے کی کیا ہے، وہاں کی کیا ہے. زمینوں کو کھود کے دیکھ رہے ہیں، تہذیب کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، آثار قدیمہ کے ماہرین دیکھ رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں. میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن سوال یہ کہ صرف یہ معلوم کر لینا کہ یہاں انسان کب آیا تھا، وہاں انسان کب آیا تھا، اس سے بات پوری نہیں ہوتی. بات تو وہاں پوری ہوتی ہے کہ انسان کا رویہ کیسا تھا، انسان کا برتاؤ کیسا تھا، انسان کی اخلاقیات کیسی تھی، انسان کی علمی نگاہ کیسی تھی، انسان کا شعوری ضمیر کیسا تھا، انسان کا تمام تر کانشنس کیسا تھا، اس کی نسلوں کا تعلق کیسا تھا، اس کے نسلوں کے درمیان نسبتیں کیسی تھیں، ان کا آپس میں ربط کیسا تھا، ان کے یہاں رشتوں کی اہمیت کیا تھی، ان کے تعلق کی اہمیت کیا تھی، ان کے تمام پر محلوں کی اور جگہوں کی، علاقوں کے رہنے والوں کے آپس کے معاملات کیا تھے. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ وہ تہذیب ہے جو انسان کو دائرہ تہذیب میں لاتے ہیں، دائرہ تہذیب میں لاتے ہیں، سرکل آف تہذیب میں لاتے ہیں. تو تہذیب محض وہ نہیں ہے جو تہذیب ہم کھنڈرات سے نکال لیں. ٹھیک ہے وہ ایک آثار قدیمہ ہے جیسے زندگی کے آثار مل رہے ہیں کہ کہاں کہاں انسان رہتا رہا ہے. لیکن ہم جب تہذیب کی بات کریں گے تو تہذیب سے مراد اخلاقیات ہوگی، تہذیب سے مراد انسان کا رویہ ہوگا، تہذیب سے مراد نئی نسل کی تعمیر ہوگی، تہذیب سے مراد نئی نسل کا درس ہوگا، تہذیب سے مراد نئی نسل کی نشو و نما ہوگی، تہذیب سے مراد آپس میں بڑے اور بچے کا تعلق ہوگا، تہذیب سے مراد شفقت و محبت کے رشتے ہوں گے، تہذیب سے مراد رشتوں کے آپس میں تعلق ہوں گے کہ کون بہن ہے، کون بھائی ہے، بہن اور بھائی کا تعلق کیا ہے، باپ اور ماں اولاد کا تعلق کیا ہے، والدین اور اولاد کا تعلق کیا ہے. یہ زندگی کا سرمایہ ہے جہاں کے تہذیب سامنے آ جاتی ہے. اب کربلا اس لحاظ سے پورا انسٹیٹیوشن ہے، اٹس اے کمپلیٹ انسٹیٹیوشن which gives lessons in every part of تہذیب. کہ ہمیں رشتہ ہے، آؤ دیکھو کربلا کو دیکھو، تعلق ہے، آؤ کربلا کو دیکھو، اخلاقیات ہے، آؤ کربلا کو دیکھو، ایثار ہے، آؤ کربلا کو دیکھو. یہ سارے میں اب ضمنی موضوعات ڈاکٹر صاحب کو بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محبت سے، ظاہر ہے میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں کہ ظاہر ہے ایک تھاٹس کا تعلق قائم رہے اور وہاں پہ بات سے بات سامنے آئے. انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے بڑا اچھا لگا. اب کربلا تہذیب کے ہر پہلو کو اجاگر کر رہی ہے. میں نے کہا کہ رشتوں کے بچے نے مرثیہ پڑھا میر انیس کا، میر انیس کے مرثیوں کو پڑھتے جائیں اور معلوم ہوتا جائے گا کہ بہن اور بھائی کا رشتہ کیا ہے. جو نگاہ رکھتے ہیں، ظاہر ہے جو نقاد ہیں، جو شاعری میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، ایک خاص تعلق رکھتے ہیں، آپ کا بھی ظاہر ہے آپ کی بھی نگاہ ہے اور آپ بھی دیکھتے ہیں. غور کیجئے گا کہ انیس کے مرثیوں کو پڑھنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بات اگر وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہلوا رہے ہیں تو پھر یقین جانیے گا کہ وہ بات وہی ہوگی جو بہن ہی کہہ سکتی ہے. یہ ہے کربلا کا تقدس. یہ ہے خاتون کا جملہ اپنی طور پہ ہر خاتون کا جملہ نہیں ہوگا، خاتون کے رشتے کی مناسبت سے وہاں جملہ آئے گا. یہ کربلا کا درس ہے. بہت بآسان سی گفتگو، بہت ہی قریبی ماحول کی گفتگو. تو اب شاعری ہو، ادب ہو، سلسلہ ہو، ذکر ہو، کربلا ہر مقام پہ درس دے رہا ہے کہ تہذیب کربلا کیا ہے، تہذیب کربلا کیا ہے. ایک پوری انسانیت کی تہذیب کربلا کی تہذیب ہے. اور کربلا کے تہذیب میں وہ سارے پہلو شامل ہیں جو انسانیت کے پہلو ہیں. تو اب انسان فطرت سے قریب ہے، بلکہ فطرت کا مظہر ہے. جب فطرت کا مظہر ہے تو قرآن نے تو یہی پیغام دیا ہے کہ ہم نے انسان کو اللہ کی فطرت پہ پیدا کیا ہے. اللہ کی فطرت پہ پیدا کیا ہے. جب اللہ کی فطرت پہ پیدا کر دیا تو پھر اب انسان خیر کی علامت بن کے سامنے آئے گا، اچھائی کی علامت بن کے سامنے آئے گا. تو اب جو عزاداری ہے، جہاں جہاں سلسلہ عزا ہے، وہاں وہاں کربلا کی تمام تر برکتیں اور نعمتیں اور امام عالی مقام کی ساری شخصیت سامنے آتی ہے. تو تہذیب کربلا وہ ہے. عزاداری تہذیب کربلا کا سب سے نمایاں ترین مظہر نظر آ رہی ہے. بس گفتگو دیکھیں اس انداز سے آپ کے تعاون سے اور مولا کا کرم ان کی عنایت سے آگے بڑھے گی. اور یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج محض ایک تعارفی گفتگو ہے، تو غور کیجئے گا، آپ بھی سوچئے گا، ہم باتیں کریں گے اس بارے میں اور سوچیں گے اور ایک نتیجے تک ظاہر ہے ہمیں پہنچنے کی کوشش ہم کریں گے کہ تہذیب کربلا صرف وہ نہیں ہے ہم کہ جس کو دنیا سمجھے کہ تہذیب تو ذکر کہاں کہاں ہو رہا ہے، کہاں کہاں کربلا کی تہذیب کا ذکر ہو رہا ہے. زمین ہو یا فلک، عرش اولا
اولا ہو یا کہ صدرا ہو، مجلس یہاں بھی ہو رہی ہے، مجلس کہیں اور بھی ہو رہی ہے۔ آج کی شب خاص طور سے کہاں کہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، ہماری نگاہ، تصور کی نگاہ، ہماری سوچ کی نگاہ پہنچ نہیں سکتی کہ کہاں کہاں مجلسیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے بزرگ نے کہا تھا، بہت عمدہ، اکثر مجھے وہ ذہن میں آ جاتا ہے شعر ان کا، کہ زمین ہو یا فلک، عرش اولا ہو یا کہ صدرا ہو۔ کتنی منزلیں طے کر گئے ایک مصرے میں، زمین ہو، آسمان ہو، عرش اولا ہو، زمین ہو یا فلک، عرش اولا ہو یا کہ صدرا ہو، کہاں مجلس نہیں ہوتی، کہاں ماتم نہیں ہوتا۔ ہر جگہ مجلس ہو رہی ہے، ہر جگہ ماتم ہو رہا ہے، اپنے اپنے طور پہ سب ذکر حسین کر رہے ہیں، سب ذکر حسین کر رہے ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، میں نے کہا کربلا سے پہلے بھی ذکر حسین، کربلا کے بعد بھی ذکر حسین۔ کربلا سے پہلے بھی ذکر حسین ہے، کربلا کے بعد بھی ذکر حسین ہے۔ اور اس ذکر کی، اس فکر کی یہی اہمیت ہے کہ جہاں ذکر ہے وہاں فکر ہے، اور جہاں فکر ہے وہاں انسانیت ہے۔ اور یہ کربلا کا بہت اہم درس ہے جو انسانیت کا درس ہے۔ امام علی مقام نے کربلا میں آ کے ساری سوسائٹی کو درس دے دیا ہے، سارے معاشرے کو ایک چھوٹا سا ماڈل سوسائٹی لے کر آئے ہیں حسین، اور تاکہ ہر نسل کو سبق مل سکے، ہر نسل کو۔ ہم کہتے ہیں نا، خاص طور سے بچوں کے لیے ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم نوجوانوں کے لیے باتیں کر رہے ہیں، تو کربلا سے بڑی مثال اور کہاں ملے گی؟ کربلا بچوں کو درس دے رہی ہے، کربلا نوجوانوں کو درس دے رہی ہے، کربلا بیویوں کو درس دے رہی ہے، کربلا بچیوں کو درس دے رہی ہے، کربلا بزرگوں کو سبق دے رہی ہے، کربلا ہر مقام پر ہر رشتے کو سبق دے رہی ہے، ہر نسبت کو سبق دے رہی ہے، ہر تعلق کو سبق دے رہی ہے۔ تو اب اس سے بڑی تہذیب کیا ہوگی؟ تہذیب کربلا ایک معاشرت کربلا ہے، ایک سوشل آسپیکٹ آف کربلا ہے، کہ کربلا کا سماجی تعلق کیا ہے۔ آپ کو جماعتی تنظیم ہے تو کربلا میں ملے گی، آپ کو صبر ہے تو کربلا میں ملے گا، آپ کو استقامت ہے تو کربلا میں ملے گی۔ یہ سارے ذیلی عنوانات، ان کے حوالے سے پھر باتیں تفصیلاً ہوں گی انشاءاللہ، کہ جہاں جہاں انسان کی صفات عالیہ سامنے آئیں گی، ہائی کوالٹی، ویلیوڈ کوالٹی، بڑی بڑی خوبیاں انسان کی، وہ کربلا میں امام حسین اس طرح بتا رہے ہیں کہ دیکھو رشتوں کا احترام کیسے کرنا ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، پہلے کون ہے، بعد کون ہے، یہ سلسلہ کربلا کیسے بتا رہی ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے اور قربانی کا انداز کیا ہے، یہ کربلا بتا رہی ہے۔ کیونکہ قربانی کا مقصد اگر دیکھنا ہوتا ہے تو بنیادی بات ہے تو اس کا طریقہ دیکھا جاتا ہے، اس کا انداز دیکھا جاتا ہے۔ تو حسین نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو میں کیا قربانیاں دے رہا ہوں، اس سے میرے مقصد کا تعین کر لو۔ جب یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تہذیب کربلا اس انداز سے سامنے آئی ہے کہ آج تہذیب ازا جو ہے وہ ہمارے لیے سرمایہ زندگی ہے۔ تہذیب ازا تہذیب کربلا سے مربوط ہے، ہر جگہ عزاداری ہے، ہر جگہ عزا خانہ ہے، ہر جگہ تعزیے، علم، بندوبست، اہتمام موجود ہے۔ اور یہ تو ہمارے لیے سنت پر عمل کرنے کا درجہ بھی ہے۔ آئیے ایک عجیب منزل فکر پہ ہم پہنچ گئے، مختصر سی گفتگو، لیکن بہرحال ہم نے خلاصتاً آج یہ کوشش کی کہ جس کو ایک تحقیق کی زبان میں اگر کہا جائے، ایک سناپسس سے ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی پر آگے ذیلی عنوانات پہ باتیں رہیں گی، لیکن یہ دیکھ لیجیے گا کہ آج کربلا کا واقعہ جب سامنے آیا تو کربلا کے واقعے سے پہلے معلوم ہو گیا کہ ہاں فلسفہ کربلا کیا ہے اور فکر کربلا کیا ہے۔ اور حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، دیکھیں عزاداری کی بنیاد کی بات آئی کہ عزاداری کیا ہے، عزاداری کیسے شروع ہوئی۔ افتخار عارف صاحب کا ایک سلام ہے، اس کا ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں کہ کیا بات انہوں نے کہی ہے، ہمارے مضمون سے مربوط ہو رہا ہے اور واضح بھی کر رہا ہے۔ افتخار عارف ماشاءاللہ بہت ہی صاحب فکر شاعر ہیں اور اس دور کے بہت ہی نامور ایک بین الاقوامی حیثیت کے انٹرنیشنل لیول کے شاعر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، یہ ہے کربلا عزاداری پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، وہیں بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی۔ یہ پس منظر ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ سارا سلسلہ فکر ہے کہ حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، وہیں بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی۔ اور یہ ان کا پورا سلام ہے بڑا ماشاءاللہ۔ وہ دلیل بیعت فاسق، کیا بات، اس کا پہلا شعر یہ ہے، دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی۔ دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں، کیا پورا مضمون الگ گفتگو انشاءاللہ کریں گے اس حوالے سے بھی۔
کہ مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی۔ جب یہ سلسلہ ہو تو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں دیکھیں فکر کربلا کیا ہے۔ تو عزادار تو وہ ہیں، کیا عزاداری کا انداز ہے کہ جب آغوش میں نواسا آ رہا ہے اور ولادت ہے، ظاہر نواسی کی گھر میں خوشی کا مقام ہے، لیکن نانا کی آنکھوں سے آنسو روا ہو رہے ہیں۔ یہ ہے تہذیب عزا، یہ ہے تہذیب عزا کہ تہذیب عزا یہ کہ ہاں حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب عزا رکھی گئی تھی۔ جب یہ سلسلہ سامنے آئے تو پھر وہاں حسین کی تہذیب عزا یہی ہے کہ دیکھیں نانا نے کس انداز سے نواسے کی ولادت پہ آنسو بہائے۔ اور جب ماں نے پوچھا بچے کی ماں نے کہ بابا جان کیا بات ہے، آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا کیا بتاؤں، میری آنکھوں کے سامنے مناظر آ رہے ہیں۔ یہ بیٹا وہ ہوگا کہ تمہارا بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا، کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ اور پھر کیا محبت مادری، ماں کی محبت جاگتی ہے۔ ماں پوچھتی ہے کہ بابا جان کیا اس وقت آپ نہیں ہوں گے، کیا اس وقت آپ نہیں ہوں گے؟ کہا میں بھی نہیں ہوں گا، علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں، ہم بھی نہیں۔ لیکن پھر ماں نے پوچھا بیٹا میرا کس طرح اس کو کون روئے گا، کون ذکر کرے گا؟ کہا اس کے لیے ایسی قوم پیدا ہوگی، ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جوان جوانوں پہ گریہ کریں گے، بزرگ بزرگوں پہ گریہ کریں گے، بیویاں بیویوں پہ گریہ کریں گی۔ اس طرح حسین کا تذکرہ آپ نے دیکھا کس طرح بتایا جا رہا ہے، کس طرح بتایا جا رہا ہے کہ امام عالی مقام کی تداری کی بنیاد کہاں رکھی گئی کہ وہیں بنیاد تہذیب عزا رکھی گئی تھی۔ اب یہ ایام عزا کا آغاز ہے، ایام عزا کا آغاز ہے۔ آج شب یکم محرم ہے، مولا آپ کا تذکرہ ایام عزا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ ایام عزا کا تعین میں کیسے کروں کہ ایام عزا کا آغاز کب ہے۔ ایام عزا تو مسلسل زندگی کا نام ہے، لیکن ماہ و سال کے اعتبار سے، مہینے اور سال کے اعتبار سے ایام عزا کا آغاز ہے۔ محرم کا چاند آتا ہے تو ماتم کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ محرم کا چاند آتا ہے تو آنکھوں سے اشک آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ محرم کا چاند آتا ہے تو اگر آپ اسے شاعری نہ کہیں تو کہنے کو جی چاہتا ہے کہ محرم کا چاند آتا ہے تو ہمیں فوراً کسی اور چاند کی یاد آ جاتی ہے جو زہرا کا چاند ہے۔ آئے حسین آپ کے غم میں آج دنیا کتنا اہتمام کر رہی ہے کہ حسین کے غم کو کیسے کیسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہم تو غم کو کیا دے سکتے ہیں، غم نے ہمیں دیا ہے۔ اس طرح حسین کا غم ایسا کہ ہاں ایام عزا کا آغاز ہے اور محرم کا چاند دیکھا، محرم کا چاند دیکھا۔ بڑے بڑے مقامات ایسے آئے ہیں جہاں محرم کا چاند دیکھا گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی محرم کا چاند دیکھا تھا، سید سجاد نے بھی محرم کا چاند دیکھا ہے۔ ہائے کس کس انداز سے چاند دیکھ رہے ہیں، لیکن ہائے جب یکم محرم آ رہی ہے اور یہ چاند جب بی بی زینب نے دیکھا تھا، ہائے بی بی پر کیا گزری ہوگی، کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ ہائے بی بی سارے مظالم سامنے آ رہے ہیں اور کربلا کے معنی بتائے جا رہے ہیں۔ تو شہزادی آج شب یکم محرم آئی تو سب گھروں میں سب جگہ اہتمام عزا ہو رہا ہے۔ اہتمام عزا اس انداز سے ہو رہا ہے کہ اب دیکھیں بیویاں بچیاں کسی نماز سے کس کس علاقے میں مجالس میں کس طرح شریک ہیں۔ اب عزا کے آغاز کا تعین کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے، کسی پڑھنے والے کے بس کا کام نہیں، کسی ریسرچر کے بس کا کام نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہاں سے شروع ہوا، لیکن یہ تو ایک ایسا نظریہ ہے، یہ تو ایک ایسا ادارہ ہے جس کے کسی ایک سرے کا معلوم کرنا بہت مشکل کام ہے۔ مگر میرا جی چاہتا ہے کہ جب ہم تہذیب عزا پہ بات کریں تو اس مجلس کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں، بلکہ وہ مجلس تو وہ مجلس ہے کہ جو شاید ایک جو تاریخ موجود ہے اس کی پہلی مجلس میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جو دمشق کے مکان میں بی بی زینب نے مجلس برپا کی ہے۔
آج دمشق کے مکان میں جب بی بی زینب مجلس کر رہی ہیں، وہاں خطیبہ زینب سامنے آ رہی ہوں، خطیبہ زینب سامنے آ رہی ہیں، اور وہاں لفظ جب سرہائے شہداء آ رہے ہیں، ہر ایک کا سر آ رہا ہے، ہر ایک اپنے سر کو، ہر ایک اپنے شہید کے سر کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ ہائے بی بی، وہ کیا مجلس ہے، مجلس حسین، ہائے مجلس، پہلی مجلس کہاں کہاں ہو رہی ہے، کہاں کہاں ہو رہی ہے، اور کہیں جابر بن عبداللہ انصاری کی مجلس نظر آ رہی ہے کہ آ رہے ہیں اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں ہاں مجھے یہیں ٹھہرا دو، ہاں مجھے یہیں ٹھہرا دو، یا مجھے حسین کی خوشبو آ رہی ہے، یا مجھے اپنے حسین ابن علی کی خوشبو آ رہی ہے۔ دور سے دیکھا کوئی قافلہ آ رہا ہے، اب مجھے کہنے دے وہاں ذاکر کون ہے؟ جناب جابر بن عبداللہ انصاری وہاں ذاکر کے طور پہ آ رہے ہیں، اور سامعین کتنے عظیم سامعین ہیں۔ ہائے سوگوارو، بس گفتگو میں نے آج تمہیدی طور پر یہاں ختم مکمل کرنے کی کوشش کی، ذکر جاری ہے اور جاری رہے گا، لیکن ہاں اتنا سوچے گا کہ جب وہ جابر بن عبداللہ انصاری، وہ بزرگ صحابی جب اس انداز سے ذکر کر رہے ہیں تو کربلا کے کس طرح شہیدوں کا تذکرہ کیا ہوگا۔ بی بی زینب نے اس مجلس میں جو دمشق کے مکان میں مجلس ہوئی ہے، ہم تہذیب ازا پر گفتگو کر رہے ہیں، آئیے تہذیب مجلس پہ گفتگو ہو اور غور کریں کہ بی بی زینب کس طرح مجلس کر رہی ہیں، کیسے کیسے مقام ہیں صبر کے اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہم بھی ذکر کرتے ہیں، ہم بھی مصائب پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا انداز بیان جو ہے وہ مطالعے کی بنیاد پر ہے، سماعتوں کی بنیاد پر ہے، لیکن بی بی آپ نے تو مصائب برداشت کر کے مصائب بیان کیے ہیں۔ ہائے سوگوارو، بی بی زینب، ہائے تذکرہ بے ساختہ آ گیا شہزادی کا کہ شہزادی آپ نے آج جب تہذیب ازا پہ گفتگو ہو رہی ہے، آج جب تہذیب کربلا پہ گفتگو ہو رہی ہے، تو کتنا خراج عقیدت پیش کیا جائے اس شہزادی کو جو راویہ کربلا ہے، جو مورخ کربلا ہے، جو ہسٹورین آف کربلا ہے، جس نے بتایا تاریخ کربلا کیا ہے۔ اگر حسین کی بہن زینب نہ ہوتی تو کربلا اس طرح ہم تک کیسے پہنچتی؟ یہ تو بی بی آپ کا ایک ایک سلسلہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ کربلا کیا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کبھی کبھی روزمرہ کی باتوں کو غور سے دیکھیں اور سنیں اور سوچیں کہ ہم یعنی مرد بھی حصہ لیتے ہیں عزاداری میں، لیکن جس انعماق سے خواتین حصہ لے رہی ہیں دنیا بھر میں، گلوبل لیول پر جہاں جہاں دیکھیں آپ، خواتین کس انداز سے عزاداری میں مصروف ہیں۔ ہم تہذیب کربلا پہ بات کر رہے ہیں، ہم تہذیب ازا پہ بات کر رہے ہیں، تو سوچئے کہ کہاں کہاں خواتین کس کس انداز سے عزاداری میں شریک ہو رہی ہیں۔ تو کبھی غور سے سوچا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی وجہ یقیناً یہ بھی ہے کہ یہ اس لیے کہ پہلی ظاہری عزادار خاتون نظر آ رہی ہے۔ ہائے شہزادی زینب نے ایک مجلس برپا کر کے ساری خواتین کو دنیا کی سبق دے دیا اور بتا دیا کہ ہاں کربلا کیا ہے، کربلا کا مقصد کیا ہے، کربلا کا معاملہ کیا ہے، حسین کربلا کیوں آئے، حسین کربلا کیوں پہنچے، بچے ہیں، بیویاں ہیں۔ آج یکم محرم کی شب ہے، کل یکم محرم کی مجلس ہوگی، انشاءاللہ ہم واقعہ کربلا کے ان محرکات کو بھی دیکھیں گے، ان اسباب کو بھی دیکھیں گے۔ لیکن صرف ایک بات ہے، ابھی نوجوان نے پڑھا تھا کہ ہاں یہ ہے کہ نیند آئے گی جب آپ کی پھوپھا ہوں گی بابا، ہائے ماں بیٹی بابا، تعلق رشتے نسبتیں کربلا دے رہی ہے، کربلا دے رہی ہے۔ آج جب چاند کا تذکرہ آیا محرم کے چاند کا، تو حضرت امام رضا علیہ السلام نے جب محرم کا چاند دیکھا ہے ایک درس دے دیا ہے، ایک سبق دے دیا ہے۔ امام نے بھی مجلسیں برپا کی ہیں، قصیدہ خوان سے سن رہے ہیں، مرثیہ خوان سے سن رہے ہیں، سلام گزار سے سن رہے ہیں۔ ہائے امام نے بھی کس انداز سے بتایا۔ لیکن کربلا میں جب بی بی زینب نے جب یہ دیکھیں، میں ایک اور بات آپ کی توجہ کی طرف چاہوں گا کہ غور کیجئے گا، مجلس بھی ہے، جلوس بھی ہے، تعزیہ داری بھی ہے، عزاداری کے مختلف شعبے ہیں، لیکن بی بی زینب آج جگہ جگہ جلوس بھی ہے، آج جگہ جگہ عزاداری کا اہتمام بھی ہے، لیکن ہائے اس کی اولیت تو آپ ہی کے نام سے منسوب ہے۔ جب شام کا دربار ہے، میں تو دربار بھی کیسے کہوں اس کو، اور بی بی زینب کی آواز ہے
ہے اور یہ مظالم برداشت کرنے کے بعد کیا طاقتور آواز گونجی ہے جس نے فلسفہ ازا کو بتایا ہے، جس نے بتایا ہے کس کس مقام کا تذکرہ کیا جائے، اور وہ تذکرہ کہ جہاں زندان شام ہے اور بی بی زینب ہے، آج جہاں جہاں یہ سلسلہ ازا موجود ہے یہ اسی کی تأثیر، اسی کا تعلق، اسی کی نسبت، اسی کا عمل درآمد، اسی کا امپلیمنٹیشن، اسی کی پریکٹیکبلٹی نظر آ رہی ہے کہ بی بی نے جب دیکھا تھا تو کیا کہا تھا جب ایک جاننے والا مل گیا تھا۔ آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے، کتنی امپورٹنس ہے کہ اپنے جاننے والے کی بات آخری جملہ، اور سنیے گا غور کیجئے گا کہ بی بی کس انداز سے ہمیں تہذیب ازا بتا رہی ہیں، بی بی ہمیں کس انداز سے تہذیب کربلا بتلا رہی ہیں کہ جب یہ دیکھا کیا ایک شخص مل گیا ہے، زندان شام ہے، اور زندان شام میں جب سید سجاد دیوار کے پیچھے زندان کے تھوڑی تاخیر سے اندر آئے، دیکھا تو پوچھا دیر کیوں ہو گئی تھی؟ کہا پھوپھی اماں کیا بتاؤں، ایک جاننے والا مل گیا تھا، جاننے والا مل گیا تھا۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے ایک عجب لفظ ہے۔ دیکھیں یہ بے کسی کربلا ہے، امام بے بس نہیں تھے، امام بے کس تھے۔ بے کسی کربلا ہے کہ جاننے والے کو ترس رہے ہیں، جاننے والے کو ترس رہے ہیں۔ بی بی زینب کہتی ہیں کہ ذرا بلاؤ، میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں، میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ بلایا گیا اور جب کہا تو کیا کہا تھا؟ بس ایک بات یاد رکھنا، ہم اپنے شہیدوں کو رو نہیں پائے ہیں، ہم اپنے شہیدوں پر گریہ نہیں پائے ہیں۔ ہائے جہاں بھی جانا حسین کی مجلس برپا کرنا، وہ دن اور آج کا دن جہاں جہاں حسین سے محبت رکھنے والے ہیں وہاں وہاں ذکر کربلا ہو رہا ہے۔ اور ایک بات یہ کہی تھی کہ دیکھو ہمارے سارے شہید پیاسے شہید ہوئے ہیں، جب بھی پانی پینا تو ہمارے پیاسوں کی پیاس کو یاد کر لینا۔ آج ہمارا بچہ جب پانی پیتا ہے تو صلوات پر حسین کہہ رہا ہے، کہیں سکینہ کی پیاس کو یاد کر رہا ہے، کہیں علی اصغر کی پیاس کو یاد کر رہا ہے، کہیں جوانوں کی اور بزرگوں کی پیاس کو یاد کر رہا ہے۔ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ باراللہ یہ مجلس، یہ ذکر، یہ تلاوت، یہ عبادت قبول فرما۔ باراللہ جس خلوص سے، جس محبت سے صف ازا بچھائی گئی ہے، اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنی بساط کے مطابق کر رہے ہیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ نگار اس عزا خانے کو، اس مرکز کو پروردگار دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس خلوص سے، جسے تمام سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے، پروردگار ان کی تمام تر خدمتوں کو قبول فرما۔ پروردگار تہذیب ازا، سفر ازا اور رسم ازا، ظاہر ہے ہم اپنے طور پر جو کچھ کر رہے ہیں، پروردگار ہماری تمام تر طاقتوں میں اضافہ فرما، ہماری پروردگار تمام تر استطاعتوں میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ تمام جہاں جہاں بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ صحت و تندرستی عطا فرما۔ جو پریشانیوں میں مبتلا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے اس ذکر کو قبول فرما اور ذکر کو فروغ عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما۔ پروردگار اس مجلس ازا کی جو بنیاد رکھی جا رہی ہے اس میں اور وسعت عطا فرما، اور انشاءاللہ اس کو فروغ عطا ہوگا تو ظاہر حسین کے پیغام کو دور دور تک پہنچانے کی ہمیں سعادت نصیب ہوگی۔ ہمیں اس سعادتوں میں اضافہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔